اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ اب یہاں پر دیکھیے درج ذیل حرف کی ادائیگی پر خاص توجہ دیں۔ تختی نمبر 1 سے ہی لیے گئے ہیں یہ حرف بھی، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو جیسے بتائی تھی حرف مستعلیہ پر کر کے پڑھے جانے والے حرف، موٹے پڑھے جانے والے حرف، ٹھیک ہے۔ تو آگے اس کے کیا کیا لکھے ہوئے ہیں یہ آپ کو یاد کرنے ہیں، یہ آپ کو لازمی یاد کرنے ہیں۔ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، واو، یہ ہیں حرف مستعلیہ پر پڑھے جانے والے حرف۔ اس کے بعد ہیں سیٹی والے حرف۔ سیٹی والے حرف کون سے ہیں؟ زا، 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 سین، سین، صاد، صاد۔ پھر اس کے بعد ہیں نرمی والے حرف، را، زال اور ظا۔ ان کا مخارج سیم ہے، جب آپ کی زبان کی نوک دونوں دانتوں کے درمیان سے ہلکی سی باہر آئے گی تو آپ کے یہ تینوں حرف ادا ہوں گے۔ نرمی سے پڑھنا ہے ان کو۔ سا، 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 دیکھیں کوئی سیٹی کی آواز نہیں آ رہی۔ سا بالکل نرمی سے معروف پڑھنا ہے۔ زال، زال، وا، وا۔ آخر میں آپ کے ہیں حرف حلقی جو حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ حلق کے میں نے بتایا 3 حصے ہوتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے اوپر منہ کی طرف ہوتا ہے، دوسرا آپ کا درمیانی حلق جو آپ کی گردن کہلاتی ہے، اور تیسرا وہ جو آپ کے سینے کی طرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان میں سے ہم، زہ اور ہا جو ہے وہ حلق کے بالکل نچلے حصے سے ادا ہوں گے جو سینے کی طرف ہوتا ہے۔ عین، ہا حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوں گے، اور غین، ہا آپ کے منہ کے حصے کی طرف سے ادا ہوں گے جہاں پہ آپ کی زبان کا اینڈ ہو رہا ہوتا ہے۔ غین، ہا، عین، ہا، حمزہ، ہا۔ آپ ان کی پریکٹس کریں، آپ ان کو بار بار پڑھیں۔ آپ کو حرف مستعلیہ، سیٹی والے حرف، نرمی والے حروف، حرف حلقی یاد ہونے چاہیے۔ اس سے آپ کو پتہ پڑے گا حرف کی ادائیگی کیسے کرنی ہے۔ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو پتہ اسی سے چلتا ہے کہ کہاں پر آپ کو حرف موٹا پڑھنا ہے، کہاں پر باریک پڑھنا ہے، کہاں پہ نرمی سے پڑھنا ہے، کہاں پر سختی سے پڑھنا ہے۔ جب تک آپ کو یہ حرف یاد نہیں ہوں گے آپ کو کچھ بھی نہیں پتہ چلے گا۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کون سے حرف کی ادائیگی کس طریقے سے ہوگی تو آپ تلاوت قرآن پاک کس طریقے سے اچھی سے کر سکیں گے، کیسے آپ قرآن پاک کو صحیح پڑھ سکیں گے۔ قرآن پاک کو اچھے سے پڑھنے کے لیے آپ کو تجوید اور مخارج اچھے سے آنی چاہیے، آپ کے حرف کی ادائیگی بہترین ہونی چاہیے۔ جتنا آپ بہترین حرف کو ادا کریں گے اتنا ہی آپ قرآن پاک کو اچھے طریقے سے پڑھ سکیں گے اور سمجھ سکیں گے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ جب تک رکھیے گا اپنا خیال، دعاؤں میں رکھیے گا یاد۔ اللہ حافظ۔